قبر وچ فرق پہ جانا، قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ قبر وچ فرق پہ جانا، اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا، جنہاں نے سونے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی، جنہاں نے مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی، انہاں لئی سوکھا ہو جانا، انہاں لئی سوکھا ہو جانا، سفر اگلے مقاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا، محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا، محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا، اگاں تینوں پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا، اگاں تینوں پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا، اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام ناز شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے توسل دے نال سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔
حاضرین گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج دا جمعۃ المبارک نماز موضوع تے ساڈا دوسرا حصہ انشاءاللہ جناب دی خدمت میں پیش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سانو سب نو حق سن کے سنا کے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو پتہ چلیا کہ نماز جیڑی ہے وہ اللہ پاک نو یاد رکھن واسطے سب تو اعلیٰ تے سونا تے سچا وظیفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے 50 نمازاں دا تحفہ مبارک جیڑا ہے عطا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دے کہن اتے آپ بار بار معراج دی رات واپس اللہ دی بارگاہ دے اندر عرش اعظم تے حاضر ہوندے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازاں دا حکم جیڑا ہے باقی رہ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیڑا بندہ 5 نمازاں ادا کرتا ہے انہوں 50 نمازاں دا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے نماز دی برکت ہے۔ تو اللہ نو یاد کرن دا سب تو اعلیٰ افضل اور سونا اور سچا وظیفہ جڑا ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جیڑی ہے وہ مومنہ واسطے معراج ہے، یعنی مومن دی معراج نماز۔ نماز ہی اتنی برکتاں نے، اتنی شفقتاں نے نماز ہی۔ نبی پاک دی معراج یہ سی کہ آپ عرش اعظم تے گئے، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، رب نو ویکھیا، کائنات ویکھی، مالک نے جو چیز بنائی ہے ہر چیز نو احسن طریقے دے نال دا مشاہدہ فرمایا۔ تو جیڑی مومن دی معراج ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت، یعنی حضور دی امت نو اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے کہ بندہ جس ویلے نیکی دا ارادہ کردا نا، نیکی دا، تو او دے نامہ اعمال دے اندر نیکی لکھ دیتی جاندی ہے۔ مثال دے طور تے اسی ارادہ کرنے ہیں کہ انشاءاللہ نماز اثر بھی باجماعت ادا کریں گے۔ اجی ایسا نماز اثر نہیں پڑھی ہے، جے کافی وقت ہے تو سانو اثر دی نماز دا ثواب مل گیا۔ یعنی بندہ ارادہ کردا اچھے عمل دا تو اس نو ثواب جڑا ہے وہ مل جاندا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہ عمل جڑا اچھا انہیں عمل دا ارادہ کیتا ہے انہوں مکمل کردا ہے، پھر اللہ انہوں 10 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارادہ کرن تے اللہ انہوں ایک نیکی دا ثواب عطا فرما دیندا ہے کہ اس بندے نے نیک ارادہ کیتا ہے۔ جس ویلے وہ عمل نو پورا کردا ہے تو پھر اللہ انہوں 10 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ برے کام دا ارادہ کرتا ہے، انعام کی اللہ دا خاص امت محمدیہ دے، اللہ انہوں گناہ نہیں دیندہ۔ ارادہ انہیں کیتا ہے کہ میں آج چوری کراں گا،
میں اج فلانا کام کرانگا، غلط کام جڑا برا کام انہوں گناہ نہیں ملتا، نیکی دا ارادہ کیتا تو ثواب نال لب گیا، لیکن برائی دا ارادہ کردا تو انہوں گناہ نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ بندہ برا کام نہیں کر لیندا انہوں گناہ دا لکھیا جاندہ نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کام نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اس واسطے نامہ اعمال چ گناہ نہیں لکھیا جاندہ، لیکن نیکی دا جو ہی بندہ ارادہ کردا ہے تے اللہ انہوں نیکی دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اجر ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کتنا الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امت بڑا خاص فضل ہے کہ یہ معاملات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے، یعنی قیامت والے دن سارے اکٹھیاں ہو جانا ہے، حضور فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا بندے دا حساب جس چیز دا ہوئے گا وہ دی نماز دا ہوئے گا، یعنی قیامت والے دن اعمال دا دار و مدار جڑا ہے حساب دا وہ نماز تو ہی شروع ہونا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دی نماز والا معاملہ قیامت والے دن درست رہا، یعنی وہ نماز والے عمل چو کامیاب ہو گیا، تو اللہ رب العالمین انہوں باقی کما جو بھی انشاءاللہ پاس فرما دے گا۔ سمجھ آئی جی؟ چھوٹے موٹے اگر کوئی معاملات ایسے ہیں نا، کہ اگر نماز وہ دی ٹھیک نکل آئی، پابندے نماز نکل آیا، تو پھر انشاءاللہ ستے ہی خیرہ نے ضرور فرمایا کہ اگلا معاملہ جڑا ہے وہ دیتے اللہ آسان فرما دے گا۔ تو اگر نماز ویچی پھڑیا گیا تو پھر باقی کام تے بعد دی گلانے، کیونکہ سب تو افضل اعلیٰ اور سختی اعلیٰ حکم نماز دا ہے۔ روز محشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود، یعنی نماز دا اے الحمدللہ بندہ پاک صاف ہونا چاہیے، نماز دے حوالے دے نال سرخرو ہونا چاہیے، یعنی نماز ہاں کسی نے وکھالن نہیں پڑھنی یار۔ مثال ایک بندہ نہیں پڑھتا تو کچھ بھی انہوں ہونی ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، ایک پڑھتا ہے تو اجر بھی انہوں ہی ملنا ہے جڑا پڑھتا ہے، یعنی میں تو اڈیاں نمازاں نہیں لے لانی ہیں، تو سب میریاں نہیں لے لانی ہیں، تو اڈی اپنی قبر ہونی ہے، میری اپنی قبر ہونی ہے، تو اڈا اپنا حساب ہونا ہے، میرا اپنا حساب۔ تو نماز جڑی ہے یہ تو کسے کھو نہیں لینی۔ تو سامعین محترم بندے دی نماز جڑی ہے نا وہ مکمل ہونی چاہیے۔ سنیں حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیابی اور فلاح پائے گا، اگر وہ درست نہیں تو وہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ اگر نماز درست نہیں تو پھر سمجھو بندہ ناکام ہے، فیل ہو گیا۔ اگر نماز ٹھیک رہی تو نبی پاک نے فرمایا سمجھو کامیاب ہو گیا، وہ پاس ہو گیا۔ اگلے جملے اور اس کی فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اعمال میں نفل ہے، تو نفل بھی پڑھتا رہا ہے کہ نہیں پڑھتا رہا ہے، نوافل چیک کرو تاکہ اس کے فرضوں کی کمی پوری کی جائے، اس طرح کہ باقی اعمال کا حساب ہوگا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اگلی حدیث اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے. اگر نماز بگڑی، نماز خراب ہوئی تو سمجھیں کہ تمام اعمال بگڑے. یہ وجہ کی ہے کہ نماز فرض ہے. نماز فرض ہے. تواڈے کو پیسے نہیں تے اللہ دی راہ وچ خرچ نہ کرو، تانوں کوئی پوچھ نہیں ہون لگی. نہیں تواڈے کول توفیق تے مسجد چ نہ دیو. اگر مال ہے تو پھر خرچ کرو. جدو ہے تو پھر بندہ نہ خرچ کرے، پھر انہوں پوچھے. جدو نہیں تو پھر کوئی انہوں پوچھ نہیں. زکاة نہیں باندھی نہ دوے، ادو گناہگار نہیں. حج دی استطاعت نہیں نہ کرے، انہوں پوچھ نہیں. لیکن اگر حج دی استطاعت رکھ دے تو نہیں کردا، پھر گناہگار. ادو زکاة باندھی ہے، واجب باندھی ہے، لازم باندھی ہے، زکاة نہیں دیندا تو پھر گناہگار ہے. اگر انہیں پیسے نہیں ہوتے کو کہ زکاة ہوتے تے لازم آئے تو زکاة نہ دوے. لیکن نماز ایسا عمل نہیں. نماز یہ ہے کہ نماز ہر حال وچ ہی پڑھنی ہے. بندہ آکھے کو مینوں یاد نہیں تو یاد کرے. حکم یہ ہے کہ وہ یاد کرے. دیکھو نا اتنے آئی جتنے بندے بیٹھے ہیں، کسی چیز پیچھے پی گئی انہوں حاصل کر لینا. کی خیال ہے؟ دنیا بول لو، کوئی کام کرنا ہے، پیسہ کمانا جی، کمانا ہی کمانا. اے چیز سیکھنی ہے، وہ بندہ مہینہ لائے، 10 دن لائے، ہفتہ لائے، 6 مہینے لائے، سال لائے، سیکھ جاتا ہے. یہی سوال ہے میرا کہ نماز اسی کیوں نہیں سیکھتے؟ اگر نماز نہیں آتی تو بندہ نماز سیکھے. یہ تو نہیں کہا جانا کہ مینوں یا اللہ ہوندی نہیں سی، تینوں کائنات دی ہر شے ہوندی سی، سارا حساب کتاب تو رکھنا تھا کہ نماز نہیں سا تو سیکھ سکے. یہ بندے دی اپنا قصور ہے، دے وچ خدا دا قصور نہیں. ماں دے ٹھڈ چوں کوئی بھی نہیں پڑھ کے آیا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر نماز بگڑ گئی، بگڑن تو مراد ہے کہ نماز کامل نہ ہوئی، پوریاں نہ ہوئیاں تو پھر بندہ پریشان ہو جائے گا، قیامت والے دن پھنس جائے گا. اگر نماز درست رہی تو پھر انشاءاللہ دے واسطے موجیں ہی موجیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء عالم وعالم الایمان الصلاۃ. دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے. ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے. بندہ اچھا جے، آ چیز چنگی جے، اے خالص جے، 2 نمبر جے، فلان جے، ٹمکان جے، اے دے اندر یہ ہے وہ، یعنی علامتاں دے اندر پائیاں جاندیاں. اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایمان دی علامت نماز. ہر چیز دی علامت ہے. ایمان دی علامت کی ہے؟ اگر نماز نہیں تو بندہ ایمان نہیں. میری گل نہیں، نبی پاک دا فرمان جناب دی خدمت اندر پیش کر. اگر نماز نہیں تو بندہ صاحب ایمان ہے. کیوں؟ کہ نبی پاک دی نماز نال محبت ہی نہیں. بندہ محب تے تاں بندا ہے جے محبوب دی ہر ایک ادا نال پیار کرے. سمجھ آئی ہے نا؟ ہر ایک ادا نال پیار کرے. سبحان اللہ. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، آگ جیڑی ہے دی علامت گرمی، برف دی علامت ٹھنڈی، برف ٹھنڈی ہوندی ہے. سورج دی علامت دھوپ، چاند دی علامت روشنی. پھول ہون کو گلاب دا ہوئے، کلی ہوئے، چمیلی ہوئے، جڑے بھی پھول ہون انہاں دی خوشبو علامت خوشبودار نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایمان دی علامت ہی ہے، مومن دی علامت ہی ہے، مومن دی پہچان ہی ہے، مومن دی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کنی پیاری علامت ہے. پھر یہ علامت ایسی ہے کہ اندر چھوٹ نہیں.
چھوٹ بالکل نہیں، 1% بھی چھوٹ نہیں. بندہ جیوندا ہوئے ہوش و حواس دے قائم ہون تو انہوں چھوٹ نہیں. کھلو کے نہیں پڑھ سکتا کہ بہ کے پڑھ لے، اے چھوٹ ہے جی. بہ کے نہیں پڑھ سکتا، لمیاں پہ کے پڑھ لے. لمیاں پا کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے نال ہی پڑھ لے. چھٹی اور یہ نہیں کہ معاف ہو جائے نماز، خیر ہے کوئی گل نہیں، سٹ لگ گئی ہے تو چھٹی مارو، بات چڑھ گیا تو چھٹی مارو، نماز پڑھنی پڑنی. سنے جی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دا سونا سچا فرمان. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بندوں میں افضل بندہ وہ مسلمان ہے. ہاں سارے بیٹھے ہیں نا جی. مسلمانہ چوں سب تو افضل اللہ دی بارگاہ دے اندر او بندہ افضل ہے، او بندہ بابرکت ہے، او زیادہ قرب اندر ہے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو نماز کے لیے وقت کا خیال رکھتا ہے. اب مزدور ہاں سارے، میں بھی مزدور ہاں، تسی بھی مزدور، ہر بندہ مزدوری کرتا ہے نا. سارے معاملات ٹائم دا خیال ہے کہ نہیں؟ نہ آیا تو نہیں دیہڑی کٹی جانی چاہیے، یہ کرے ہو جانا ہے، ٹھیکیدار ناراض ہوئے گا، معاملے جوڑ گے، بجلی تر جے تو اگلے 2 گھنٹے بعد لوانے. ایسا ہے معاملہ کہ نہیں؟ ہر ایک چیز ایسی خیال رکھنے ہیں، نماز دا کیوں نہیں رکھنے؟ حالانکہ اوراں کاماں دے اندر کو لاپرواہی ہو جائے تو وہ دنیا داری ہے، ایتھے لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر بندیاں وچوں وہ بندہ زیادہ افضل ہے جڑا نماز دے ٹائم دا خیال رکھے کہ میں نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنی ہے. کام وال بھی دھیان دے گا تے گھڑی وال بھی وہ دھیان ہوئے گا میں نماز تک کتنا کام کر رہا گا، میں نماز ادا کرنی ہے. وہ کو بندہ میں انہوں دسے کہ جڑا کام چھڑ کے آن کے نماز پڑھتا ہے کدی وہ دے کام اندر کو کمی ہوئی ہے. جڑے پڑھ دے انہوں نے سوال انہوں کو پتا انہوں نے کہ یار اسی ادھا گھنٹہ کٹ کے نماز پڑھنے واسطے جانے ہیں، کیا انہوں دا کام کٹتا ہے، انہوں دا مہینہ کٹ بنتا ہے یا کوئی معاملے بنتے ہیں، بڑیاں بیماریاں تو بچ جاندے نماز دی برکت دی وجہ تو. سنو میری سرکار دے دیوانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز پڑھے، ٹائم ہو گیا نماز دا، نماز پڑھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب نہ دوں گا. ٹائم نہ نماز پڑھ لے تو رب بندہ میں انہوں عذاب نہیں دیاں گا. اور اگلی گل یہ ہے کہ اللہ فرمایا میں انہوں بے حساب جنت دے اندر داخل فرما دیا. دل تے کردہ ہے صاحب ساڑا ہوئے ہی نا. شیر سن کے ہی آنے اور ایک شیران جی کامیابی شیر جیسے نے وہ اللہ علیہ نے کتے بڑی دور ڈونگے بہ کے لکھے، سمجھ آئیے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا جی ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے. تو ایک کام تو تاں ہی بنے گا جے بندہ کام بھی رحمت علیہ کرے. ایک تو بندہ پاگل ہے، ایک تو بندہ علم ہی سمجھ کوئی نہیں، وہ تے عقل حواس دے قائم، وہ تو چھٹی ہو گئی کیونکہ بندہ تے معاف ہے، انہوں تے پتہ ہی نہیں اٹھن بیٹھن دا. ان جنہوں بندے نو سب کچھ پتہ ہے تے سب کچھ جانن دے باوجود پھر وہ عمل نہیں کردا تے گناہگار آپ. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، نماز جڑا ہے مومن دا نور ہے، مومن دا نور ہے نماز. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جڑی ہے مومنہ دی معراج ہے. یعنی اسی اس نماز تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش کریے تو ہو سکتا ہے کدی نہ کدی پہنچ جائیے. کس نماز تک کہ بندہ نماز نیتے تو اللہ دے جلوے سے گم ہو جائے. یہ تھے ساڑھے بزرگ نے
پیر غلام محی الدین غزنوی نیروی سرکار آپ دے بڑے بڑے مشہور مقولہ ہے کہ آپ فرماندے سن کہ سجدے دے اندر جب تک میں نو کعبے دی زیارت نہ ہوئے انہیں دیر میں کری دوسرا سجدہ نہیں کیتا. پٹھان سن غزنی شریف دے رہن والے افغانستان دے. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے بارے ملتا ہے کیا فرماندے ہیں جب تک میں اللہ دے جلوے سجدے اندر ویکھ نہ لواں انہی دیر دوجا سجدہ ہی کری. زیارت رب دی جیڑی ہے کل ماشاءاللہ والے دن ہونی ہے جنتیاں نو دیدار رب دا ہوئے گا جنت وچ انشاءاللہ. دنیا تے نہیں, دنیا تے صرف مصطفیٰ دی ذات جنوں اللہ دی ذات دا دیدار ہویا. جلوے اور چیز ہے, دیدار سبحان اللہ. اگلی حدیث سنیں جی الصلاۃ عماد الدین فمن ترکھا فقد ہدم الدین ومن اقامھا فقد اقام الدین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے, تھم میں تھم, پلر, اسلام دا پلر ہے, دین دا پلر ہے. اور فمن ترکھا بس جس نے نماز چھوڑی فقد ہدم الدین انہیں دین نو ٹھان اندر دین نو ختم کرن اندر انہیں مدد کی تھی. یعنی پلر کڈیا جائے تو ظاہری گل ہے ایک دو دن بعد چھت ڈیگی پے گی نا. کی خیال پلر کٹ دینا تو پھر عمارت ڈیگی پینی پلر ختم ہو گئے. حضرت فمن ترکھا فقد ہدم الدین یعنی ان کے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا جس نے نماز کو ترک کیا. پھر فرمایا ومن اقامھا جس نے نماز قائم کی, جن نے نماز پڑھی وہ دے واسطے کی حکم ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقام الدین فقد اقام الدین گویا کہ انہیں دین نو قائم کر دیا. یہ برکتاں نے نمازی واسطے. سنو میری سرکار دے دیوانیوں, امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نماز فرشتوں کی محبوب عبادت ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے, معرفت کا نور ہے, ایمان کا جز ہے, دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت کا سبب ہے, نمازی کے دل کا نور ہے, منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا وسیلہ ہے, قبر میں غم خاری ہے, میدان قیامت میں سایہ اور سر کا تاج ہے. نماز دوزخ کے درمیان پردہ ہے, نماز میزان کو بوجھل کرنے والی ہے, پل صراط سے پار کرانے والی ہے, اور نماز جنت کی کنجی ہے. کہ بندے نو کیا جائے تینوں فلانے تھا ہوں شاید لبنی ہے تو جا کے لے یا نہ سجے گا. اینیاں چیزاں گن کے دسیاں نا حضرت علی پاک نے کہ حضور نے دسیا نماز ہے جی نماز اہی کامیابی پتہ نہیں کتنے لبنے. پانچ ویلے اعلان ہوندہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آجو ادھر نماز آجو آجو اے کامیابی جے حی علی الفلاح نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی کامیابی دے ترانے پتہ نہیں کس شے اندر بولنے ہیں کتھوں لبنے ہیں. او بھئی کامیاب کرنے والی خدا دی ذاتی ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. بندہ لکھاں علم پڑھ لے تے جے رب راضی نہیں تے کامیابی انہوں کتھوں لبنی. کامیابی پھر بھی تاں ہی لبے گی انہوں کہ جب تک خدا دے تے راضی نہیں. اگر رب راضی ہے تو پھر انشاءاللہ ستہ ہی خیرہ نہیں, پھر رب نو راضی کر لیے کامیابی آپ ہی تیرے قدم چومدی رہے گی. سنو میری سرکار دے دیوانیوں, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, اور جب وہ 10 سالوں تے پہنچ جائیں تو پھر مار کے بھی نماز پڑھاؤ. یہ سوال ہوں میں کدے اگے کراں, سوال میں کر دینا جواب کول ہی رکھے ہو. یہ تے عمل وہ بندہ کرے گا نا جڑا خود پڑھنے والا ہے.
کی خیال جی؟ سختی دے نال جڑا بندہ پڑھنے والا سختی کرے گا اپنی اولاد تے، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھو 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 پڑھو. ہن اگر بندے کسی نو سمجھ نہیں آندی تو دی اپنی جناب والا بے کوفی کہہ لو، کم علمی کہہ لو، جو بھی کہہ لو دا اپنا ہی فیل ہے، کیونکہ اللہ دے حکم تو منہ پھیردا پیا. آپ پڑھے گا تے پتراں نو بھی اٹھائے گا سویرے تے، جدوں آپ ہی نہیں اٹھے گا تے دوجے کیسے اٹھن گے؟ کیوں عمر بچیا نماز تو بغیر تے کوئی چارہ نہیں، بالکل کوئی چارہ نہیں، آنے دا چارہ نہیں. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں سنو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبیاں دے امام دے نال سیر تے نکل گیا. ہن سارے بولے نہیں سبحان، میں ادھوں دی 12 حدیثاں بول چھڑی نے دی سبحان اللہ نہیں نکلی. کوئی حدیث حدیث ہی ہے، انہوں جے مرضی پڑھو، حدیث حدیث ہی ہے. فرماندے نے میں حضور دے نال نکلیا، خزاں دا موسم ہے، پت جڑ دا موسم ہے. میرے کریم نبی ٹر دے ایک درخت دے قریب آ گئے، ٹہنیاں دے قریب آ گئے. نبی پاک نے ویکھیا درخت تو پتے پہ چڑھ دے نے. حضور نے شاخاں پھڑ لیاں ہاتھ دے اندر، نبی پاک نے ہلانا شروع کر دیتا. اینا ہلایا پتے چڑھ گئے، ٹہنیاں صاف ہو گئیاں، ایک پتا بھی باقی ٹہنی دے اتے نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں عرض کی تھی جی آقا میں حاضر ہاں. حضور نے فرمایا جاننا ایک کیڑا عمل ہے؟ عرض کر دینے سونے واللہ عالم ورسولہ، میں ادھا علم نہیں رکھ دا، رب جانے یا رب دا حبیب جانے. مینوں کی پتا ہے، مینوں کی پتا ہے اے عمل کیے کتھے تسی پہ بھول دے ہو، مینوں اس شاید علم کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اللہ دی رضا واسطے نماز ادا کر دے، اللہ او دے گناہاں نو انج چاڑ دے جویں انیاں ٹہنیاں تو پتے پہ ڈگ دے. ہن پتے اینے ڈگے نے، پتے اینے ڈگے نے، ٹہنی دے اتے ایک بھی پتا باقی نہیں بچیا. نبیاں دے امام نے فرمایا جس طرح ٹہنی پتیاں تو پاک ہو گئی ہے، جیڑا میرا امتی انج 5 نمازاں ادا کردا ہے، اللہ رب العالمین نماز دی برکت دے نال نمازی دے بدن نو گناہاں تو پاک فرما دیندا. ہوں دی اپنی مرضی ہے، جتوں مرضی گناہ معاف کرائے کتوں کرائے گا؟ یہ دکان تو تے کھاتا لبنا ہی نہیں، یہ تو لبنا ہی نہیں. اللہ دی بارگاہ جو ہے گناہ معاف تے اللہ ہی کرنا ہے نا. یہ خیال ہے. اگلی حدیث سنو میری سرکار دے دیوانیوں. راوی نے جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں سونا سچا فرمان سنیا. انی سمعت رسول اللہ، ایک گل جدوں حضور نے ارشاد فرمائی میں اپنے کنہ دے نال پاک نبی دی گل سماعت کیتی ہے. ابو ہریرہ جی کیڑی گل سنی جے؟ نبی پاک نے فرمایا آندے نے حضور نے فرمایا جیڑے بندے دے بوے دے اگوں دی نہر چل دی ہوئے، صاف پانی دا نالا چل دا ہوئے، اگر وہ 5 واری او دے اندر غسل کرے او دے جسم تے میل باقی نہیں رہے گی، ایک میل دا ذرہ بھی نہیں رہے گا. صحابہ دی خدمت اندر حضور نے سوال کر دیتا دسو غسل کرنے والا 5 مرتبہ نہر دے اندر اگر غسل کرتا ہے میل باقی رہے گی؟ غلام عرض کیتی سونے غسل تے 1 مرتبہ ہی دن اندر کافی ہے، 5 مرتبہ کرے گا میل جسم تے کتھے رہے گی؟ حضور نے فرمایا اے مثال میں
میری امت دیے اللہ نے 5 رحمت دیاں نہراں نماز دی شکل اندر عطا فرمائی اللہ نے 5 نہراں کیڑیاں نماز دیاں رحمت آلیاں میری امت نو عطا فرمائیاں نے اگر بندہ 5 مرتبہ اس رحمت دی نہر اندر نائے گا نانا کس طرح نماز پڑھے گا 5 نماز ادا کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا حضور نے فرمایا جج نان نال بدن تو میل لے جاندی ہے نمازاں پڑھن دے نال اللہ گناہاں نو میل جسم تو اتار دے وہ صابن ملے گا تو فائدہ تو نہیں ہونا جڑا انجی نہ لے وہ انجی شیمپو کو لائے گا تو بال وہ نکھرنے نا بھائی جڑا نہ لائے گا وہ بال اسی طرح رہن گے ہن جڑا نماز والی نہر اندر نہائے گا تو پاک بھی تو نہیں ہونا نا وہ چمکنا تے بھی وہ نہیں ہے وہ تے چمک وجنی ہے نا تو بندہ پوچھے تو بڑا چہرہ چمک دے آکھے گا کریمہ شریمہ لانا تاں بات چہرہ چمک دے ہاں ٹھیک ہے بھئی تینوں کریمہ نے فائدہ تو دیتا ہے نا او بھئی تیرے چہرے تے بڑا نور ہے تو نبی پاک نے فرمایا نماز بندے دے چہرے تے نور پیدا کر دی بندہ کالا بھی ہوئے نا رنگ دا کالا بھی ہوئے اندر ایمان ہوئے تو چہرہ پاکدہ ہی رہتا ہے ایدی وجہ کی یہ نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے حدیث شریف پہ پڑھنا شعر کیے قیامت والے دن نمازی دے ہاتھ چمکدے ہون گے قیامت والے دن او دے گوڈے چمکدے ہون گے او دے گٹے چمکدے ہون گے او دی پیشانی چمکدی ہوئے گی چہرہ چمکدا ہوئے گا نماز والے اعضاء چمکدے ہون گے جسم چمکدا ہوئے گا جتھوں جتھوں وضو دا پانی گزردا رہیا ہے او وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے لوگ پوچھن گے یا اللہ ایک گڑی مخلوق ہے جنہ دے عذاب پہ چمک دے نے نبیاں دے امام نے فرمایا ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئے گی اے او لوگ نے جڑے کامل وضو نال نمازاں ادا کرنا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ادھر پتہ لگ جانا ہے بلکہ سنو میری سرکار دے دیوانے سلطان العارفین ساکھی سلطان بہو دی روح پہ واجہ مار دی بابیاں نے جڑیاں مصرے اندر گلاں سمجھائیاں نے ساڑیاں کینٹیاں تقریراں تو اتے ودن رکھ دیاں نے بابا بھی کمال دا ہے تو بندہ بھی عاشق تو پھر گل بھی عاشقاں ہے سمجھ آئی نا جی جے رب ملدا وے ناتے توتے اور مزے نہ سبحان اللہ کیوں جے رب ملدا ناتے
توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا اے مون منایا تے ملدا پیڈاں بکریاں جے رب ملدا اوے جتیاں ستیاں بھائی عمر یاد جتیاں ستیاں دا پتا کہ نہیں پتا ان ٹچ بندہ ساری عمر پاکی دی حالت جو گزار دے انہوں آندے نے جتی ستی سمجھ آ رہی ہے بھئی اللہ دی رضا وچ گزار دے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے ملدا کٹیاں بچھیاں سلطان بہو رب نو ملدا تے نیتاں جنا دیاں اچھیاں نماز نال بھی چمکیا ہوئے تیرا اندر بھی چمکیا ہوئے تیرا باہر بھی چمکدا ہوئے پتہ لگے نبی پاک دا نوکر گزر رہا ہے نبی پاک دا دیوانہ تے مستانہ جا رہا ہے تے آ رہا ہے کمال تے پھیرے بھئی کمال تے پھیرے حضور فرمایا نہر اندر 5 واری نہائے تے میل نہیں رہندی تے جے 5 واری نماز پڑھے تے دے بدن تے گناہ بھی نہیں رہن لگے یہ تے نہان والے تے اپنا جناب دا ڈیپینڈ کردا نا او نہاوے یا نہ نہاوے کی خیال ہے پاویں ہفتے بعد نہ ہوئے پاویں عید نہ ہوئے وہ اپنی مرضی ہے پاویں روز نہ ہوئے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بارگاہ رسالت دے اندر آندے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا فدا کا امی وابی وجہ صدی وروحی سونیا اللہ تعالیٰ نو عملہ بچوں سب تو سونا تے پیارا عمل کیڑا لگدا ہے کیڑا کام ہے جڑا اللہ نو سب تو زیادہ عزیز ہے سب تو زیادہ پیارا ہے سب تو زیادہ اچھا لگتا ہے محبوب ترین عمل ہے نبیاں دے امام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اللہ نو سب تو افضل تے سونا تے پیارا کام جڑا رب نو لگتا ہے او سب تو پہلا کام بندے دی نماز پڑھنا اوہی اللہ دا محبوب ہے نماز پڑھنا بندے دا سب تو افضل عمل ہے اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے جڑا نماز پڑھتا ہے آندھے نے میں عرض کی تھی آقا پھر یہ تو بعد نبی پاک نے فرمایا پھر ماں باپ دی سیوا کرنا قرآن پاک کھول کے دیکھ لو جتھے بھی اللہ نے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے اگے والدین دی سیوا دی گل کی پورا قرآن کھول کے دیکھ پتہ ہے چل دا رب دی بھی عبادت قبول تائیں ہے جو پہلا اماں ابا راضی ہیں سمجھ آئیے نا جی انج نہیں انج پاویں تو مکے رہ یا ہر مہینے جا کے عمرے کریا آنے دا مول نہیں ہو پینا کوئی بھی یہ بات یاد رکھنا ہر فعل ہر عمل او دا قابل قبول ہے جدے تے والدین بھی راضی نے پھر والدین دی رضا دے نال او بندہ نمازی بھی ہوئے میں عرض کی تھی سونیا اے دو بعد اللہ نو چنگا کام کیڑا لگدا ہے نبیان دے امام نے فرمایا پھر تلوار پھڑنا تے اللہ دی راہ اندر جہاد کرنا
اور جتھے دین پیار نہ لایا اتھے نبی پاک نے پیار دیئے گلاں کی دیئے، جتھے تلوار پھڑن دا حکم ہویا اتھے حضور نے خود تلواراں پھڑیاں۔ آجا نکے نکے بچونگڑے جناب دین تو پیار سے پھیلا ہے، پیار نہ ہی پھیلیا ہوندہ تو پھر ایمی انہیں صحابہ ہزاراں شہید نہ ہوندے۔ نبی پاک ہر مہینے یا سال اندر کئی مرتبہ جنگ واسطے نہ نکل دے، جتھے پیار والیاں گلاں سن اتھے پیار ہی حضور نے ونڈیا ہے، جتھے تلوار پھڑن والی گل ہے اتھے حضور نے تلوار ہی پھڑی ہے۔ سمجھ آئیے بھئی؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے دیوانیوں آخری حدیثی سن لیں۔ نبی اکرم مشکاة شریف دی حدیث شریف ہے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی نماز دی پیش کرانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت دی نماز، پھر جمعہ تو جمعہ، رمضان شریف تو رمضان شریف تک بندے دے گناہ انج مٹا دیندہ ہے کہ جی میں انہیں ساری عمر کو گناہ ہی نہیں کیتا۔ وضاحت کی ہے، فجر بندے نے نماز فجر دی ادا کر لی، انہوں دے دل اندر قصص ہی ہے کہ میں انشاءاللہ ظہر پڑھنی، ظہر ادا کرنی۔ فجر اور ظہر دے درمیان اگر دانستہ طور تے بھول چوک گئے او دے کول کوئی فعل سرزد ہو جاندہ ہے، گناہ ہو جاندہ ہے، کہ جدو ظہر ادا کرے گا اس ظہر دی برکت دے نال او دے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ظہر تو اثر، اثر تو مغرب، مغرب تو عشاء، عشاء تو فجر، گناہ تو افدے جا رہے ہیں۔ پھر حضور فرمایا ایک جمعے تو دوجے جمعے تک، جمعہ پڑھیا نہ آؤں والے جمعے تک اگر کو پھول چول کے گفتگو اندر کو وعدہ کاٹا جڑا بندہ جان بوجھ کے نہیں کرتا بلکہ ایسے ہی ہو جاندے ہیں، اللہ وہ جمعے اگلے جمعے دی برکت دینا ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر پاک نبی نے فرمایا رمضان شریف کو لے کے آؤں والے رمضان تک اللہ پاک بندے دے گناہ معاف فرما دے۔ اور کتھوں گناہ معاف کرائیے، کوئی اور وظیفہ ہے تو کر لینے، وظیفے ہیں بڑے، پر نمازی بندہ وظیفہ کرے تو پھر نماز چھڑ کے وظیفے کام نہیں دیندے۔ سلطان العارفین آندے نے تسبیح پھری، آج خیر ہوئے صحیح بابی آج تری تیاتی پوا دیتی انشاءاللہ، تقریر موقع گئی بھئی۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں بڑھ گئے وہ علم پڑھیا اوے علم پڑھیا عمل نہ کیتا تے کی لینا علماء پڑھ وہ تے کھوتے تے کتابہ لدن والی گل ہو گئی کی لینا علماء پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم داناہی پاویں لال ہوئے کڑ کڑ وہ ساری رات انہوں آگتے رکھ جروں نے جمنا نہیں جب تک جاگ نہیں لگے گی۔ چلے وظیفے تسبیحاں اودوں کام ہون گیاں جدوں اماں ابا بھی راضی نے اودی نماز بھی کامل ہے۔ آمین وما علینا الا